لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 35 گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کہ انسانی فضائل کے 10 اوصاف ذکر کیے ہیں، 10 پیجز بیان کیے ہیں، جن میں سے 4 پر گفتگو ہو چکی: ایمان، اسلام، تواضع کے ساتھ اللہ اور سچائی. آج یہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور ہمارے سامنے آیہ کریمہ کا جو جملہ ہے یا پرفیکشن کا جو سٹیج ہے اس کا نام ہے صبر. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور پھر اینڈ میں اللہ فرماتا ہے: اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور گریٹ ریوارڈ تہیا کر رکھا ہے. قرآن کریم میں 69 مقامات پر اللہ رب العزت نے صبر کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ صبر کی عظمت کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور جب اللہ نے اجر و ثواب، خاص طور پر قیامت میں جب اجر و ثواب دینے کی بات کی ہے تو صبر کو اسپیشلی ہائی لائٹ کیا ہے. یوں تو انسانوں کو ان کی تمام نیکیوں اور تمام خوبیوں کی وجہ سے روز قیامت جزا ملے گی، مگر خاص طور پر اللہ نے صبر کا ذکر کر کے صبر کی امپورٹنس کو واضح کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے: انی جزیتہم اليوم بما صبروا. آج جو میں جزائیں اپنے ان بندوں کو دے رہا ہوں یہ ان کے صبر کی وجہ سے. اللہ نے انبیاء و مرسلین کی امامت کا ذکر کیا، اور انبیاء و مرسلین کی امامت
کہ تذکرے میں ان کی جس خصوصیت کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ صبر ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انبیاء و مرسلین میں سے کچھ کو منصب امامت عطا کی. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور کیوں اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کیا؟ بما صبروا، اس لیے کہ وہ صبر آزما ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور صبر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ پر یقین ہے. اولو العزم پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کلاسیفیکیشن ہوتا ہے تو نبی پروفٹ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. اور جو اس سے اوپر لیول ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی ناٹ نیسیسرلی کوئی شریعت لے کے آیا، مگر رسول شریعت لے کے آیا ہے. یعنی کچھ اپڈیٹس جو اللہ رب العزت نے کیے ہیں اپنے دین میں، انہیں جو لے کے آتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. اور پھر ان رسولوں میں سے بھی 5 وہ ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. اولو العزم یہ کون کون ہیں؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان 5 کو اولو العزم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اولو العزم کی میننگ کیا ہے؟ یہ اولو العزم قرآنی اصطلاح ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب صبر کیجئے اور اسی طرح سے صبر کیجئے جس طرح سے آپ سے پہلے کے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے. یعنی جن کو اولو العزم اللہ نے بنایا ہے، جن کو سب سے زیادہ افضل بنایا ہے، انہیں سب سے زیادہ فضیلت بھی ان کے صبر کی بنیاد پہ اللہ نے دی. گویا گریڈز کا اسٹینڈرڈ اللہ کی نظر میں صبر کا پیمانہ ہے. جس کا صبر جتنا بڑا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا اعلیٰ. عزم کی میننگ کیا ہوتی؟ پیشنس، ڈٹرمنیشن، اسٹیڈفاسٹنس. اللہ نے یوں تو تمام نبیوں کو عزم دیا تھا، ڈٹرمنیشن دی تھی، لیکن چونکہ یہ 5 نبی یہ یونیورسل تھے، یہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے تھے. بعض انبیاء ایسے ہوتے تھے جو صرف اپنی فیملی کے لیے نبی ہوتے تھے، یا اپنے ٹرائب کے لیے نبی ہوتے تھے، یا اپنے ٹاؤن کے لیے نبی ہوتے تھے. لیکن یہ 5 نبی جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے یہ یونیورسل تھے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے لائے گئے تھے. اور چونکہ پوری کائنات کے لیے انٹرنیشنل گلوبل پروفٹس تھے، لہذا ان کو صبر کی ضرورت بھی زیادہ تھی. اسی لیے اللہ نے اسپیسیفکلی انہیں اولو العزم کہا ہے. مولا علی کا اس سلسلے میں بھی ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جس کے ذریعے سے صبر کی عظمت واضح ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر میں، پیشنس میں اور فیتھ میں وہی ریلیشن شپ ہے ایگزیکٹلی جو باڈی میں اور ہیڈ میں. کیا کسی انسان کا وجود ہیڈ کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ اگر باڈی ہو اور ہیڈ نہ ہو تو وہ باڈی کسی کام کی ہے. اسی طرح سے
ایمان کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا صبر کے بغیر. اور اگر سب کچھ ہو مومن کے پاس مگر صبر نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے باڈی ہے اور اس میں سب کچھ ہے مگر ہیڈ نہیں ہے. جس طرح اس باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہے جس پہ ہیڈ نہ ہو، اسی طرح سے اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کے ساتھ صبر نہ ہو. الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. مفہوم صبر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک مفہوم صبر ہمارا سوسائٹی کا دیا ہوا مفہوم صبر، اور ایک مفہوم صبر وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے 69 مقامات پر، اور انبیاء و مرسلین نے اپنے ارشادات کے ذریعے اور اپنی سیرت کے ذریعے دنیا کے سامنے ایکسپلین کیا ہے. جو ہمارے معاشرے کا مفہوم صبر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ انسان بالکل بے بس ہو جائے، کچھ کر نہ سکے، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ صبر کیجئے. خاموشی کا نام صبر ہے، پیسو ریئیکشن کا نام صبر ہے. یہ ہمارے معاشرے میں صبر کا مفہوم ہے. جہاں انسان کچھ نہ کر سکے، ڈسپیئر ہو جائے اور ہیلپ لیس ہو جائے، ہوپ لیس ہو جائے، کوئی ایکشن نہ لے سکے، وہاں پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے صبر کیجئے. یعنی پیسو ریئیکشن کا نام صبر ہے. لیکن جب آپ قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن میں جو اللہ نے صبر کو استعمال کیا ہے، قرآنی یوسیجز آف صبر کو دیکھیں گے، اور معصومین علیہ السلام نے جس حوالے سے صبر کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اور جس عنوان سے صبر کو انٹروڈیوس کیا ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو صبر کسی پیسو ریئیکشن کا نام نہیں، نہایت ایکٹیو ایکشن کا نام دکھائی دے گا. صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. صبر کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہی عن المنکر کرنے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے، اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہو وہ کرے. اور پھر جب انسان اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انگیج ہوگا، وہ اردو کا مشہور جملہ ہے، اردو کا نہیں فارسی کا مگر اردو میں مشہور ہے، چون حرف حق بلند شود دار می شود. جب کبھی بھی انسان ظلم کے خلاف قیام کرے گا، حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، تو دار و رسن کی منزلیں آئیں گی، اس کے سامنے چیلنجز آئیں گے، اس کے سامنے مصیبتیں آئیں گی. ان مصیبتوں پہ، ان چیلنجز پہ صبر کرنا، اسے صبر کہا جاتا ہے. اور یہ وہ صبر کا مفہوم ہے جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. امام حسین سید الصابرین بھی ہیں، اگرچہ سید الصابرین معمولاً امام سجاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر امام حسین بھی سید الصابرین ہیں. اور امام حسین کا صبر، اس کی عظمت کو، اس کی بلندی کو کوئی کیا تصور کر سکتا ہے. روایتوں میں ملتا ہے عجبت من صبرک ملائکۃ السماء. اے حسین، آپ کے صبر کو دیکھ کر انسان تو انسان، معصوم فرشتے بھی حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے. تو امام حسین نے صبر کس طرح سے کیا؟ یزید جو کر رہا ہے کرتا رہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ہم صبر کریں گے؟ نہیں. یہ امام حسین نے صبر کا مفہوم جو یزیدی حکومت نے، اموی حکومت نے امت مسلمہ میں انسٹل کر رکھا تھا، پیسو ریئیکشن، اس کی مخالفت کی، کھڑے ہوئے انقلاب برپا کیا. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. اے مسلمانوں، کیا تم نہیں دیکھتے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے؟ حق کو پامال کیا جا رہا ہے، باطل کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو. میں نے اپنے جد محمد مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ فلم یغیر علیہ بقول ولا فعل فعل اللہ ان یدخلہ مدخلہ.
میں نے اپنے جد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی ظلم کو دیکھے، کسی ظالم کو دیکھے جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہو، اور وہ اس کے ظلم پر خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، تو اللہ روز قیامت اس کو بھی وہیں رکھے گا جہاں اس ظالم کو رکھے گا۔ دیکھیں، جب انسان کا جسم سو جاتا ہے تو اسے جگانے کے لیے پانی کے قطروں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر جب معاشرے کی روح سو جائے تو اسے جگانے کے لیے پانی کے قطرے کام نہیں آتے، خون کے قطروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ملت خوابید را بیدار کر، حسین ابن علی نے اپنے خون کے قطروں سے اسرار الہی کو دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے، اپنے خون کے قطروں سے خوابیدہ کو، سوئے ہوئے معاشرے کو، ان اویئر سماج کو اویئرنس عطا کی ہے، بیداری عطا کی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا وہ احسان بھی رہے گا اور امت مسلمہ میں بھی رہے گا، اور اسی لیے آج تک حسین ابن علی کی یاد میں ہر جگہ فرش عزا بھی بچھی ہوئی ہے، اور نہ جانے کتنے مظلوموں نے ظالموں کو شکست دے دی ہے حسین کے درد سے انسپریشن لے کے۔ حسین کی کربلا محمد والے محمد صلوات، چاہے وہ گاندھی ہو، چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو، آپ دونوں کے اسٹیٹمنٹس کو پڑھیے، آپ کو دونوں میں جو کامن فیکٹر دکھائی دے گا وہ یہ ہے کہ دونوں نے انسپریشن امام حسین سے لی ہے، دونوں کے لیے رول ماڈل امام حسین رہے۔ تعداد کی قلت کے باوجود باطل سے لڑ جانا اور باطل کو شکست فاش دے دینا، یہ حسینی مفہوم صبر ہے۔ یہ وہ صبر ہے جسے حسین نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ بھائیان محترم، آخر میں مختصر طور پہ پھر امام حسین کا ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے صبر کے حوالے سے چند امپورٹنٹ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، اس لیے کہ یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف اور پریکٹیکل زندگی کا بہت اہم ایلیمنٹ ہے یا اسپیکٹ، جیسا کہ مولا نے کہا کہ اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کبھی ہم صبر کرتے ہیں اللہ کی اطاعت پر، یہ جو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس اطاعت کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنا بغیر صبر کے پاسبل ہے، روزے رکھنا بغیر صبر کے پاسبل ہے۔ جو کچھ انسان نے محنت مشقت سے کمایا اور پھر اس کے بعد میں اس میں سے جو کچھ بچایا ہے، سال کے اینڈ میں اس میں سے 20% یا 1/5 اللہ کی راہ میں دے دینا، خمس ادا کر دینا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ برائیوں سے بچنا، خواہشات کے طوفان، اس کے باوجود اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنا، صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو تمام اطاعتوں میں صبر کی ضرورت ہے، اور تمام برائیوں کے مقابلے میں یعنی اللہ رب العزت کی ڈس اوبیڈینس سے خود کو بچانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ مثالیں میں نے آلریڈی دے دی۔ اور تیسرا مرحلہ صبر کا آتا ہے مصیبتوں پر صبر، اطاعتوں پر صبر، معصیتوں پر صبر اور مصیبتوں پر صبر۔ اور ان تینوں میں سب سے افضل مصیبتوں پہ صبر ہے۔ سب سے زیادہ جزا اللہ کی طرف سے مصیبتوں پر صبر کرنے کے عوض ملتی ہے، اور یہی ہماری گفتگو کا آپ کے ساتھ اس مختصر سے وقت میں موضوع ہے۔ اچھا دیکھیں، مصیبتوں پہ صبر، مصیبتوں پہ صبر آسان نہیں ہے، مگر ایک صاحب ایمان کے لیے، ایک فیتھ فل انسان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈرڈ ہو، مصیبتوں پہ صبر آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، چاہے وہ جاب کے مسئلے کو لے کے ہوں، رزق و روزگار کے مسئلے کو لے کے ہوں، موت و حیات کے مسئلے کو لے کے ہوں، بیماری کے مسئلے کو لے کے ہوں،
عیز و اقربا کے داغ اور ان کی مفارقت کے مسئلے کو لے کے ہوں، کسی بھی شکل میں جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، ایونچولی اللہ رب العزت کا دست قدرت اس میں کار فرما ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ ابھی ہم گفتگو کو جب آگے بڑھائیں گے تو آپ کے لیے اور بھی زیادہ یہ چیز واضح ہوگی۔ کوئی بھی پتا اس کائنات میں اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ جو مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں اس میں اللہ کا دست قدرت کار فرما ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہم پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں اس عنوان سے سوچنا چاہیے، یہ مصیبت اگر ہماری اپنی کمی اور خامی کی وجہ سے آئے تو ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ چیز ہم کو نہ نظر آئے اور ہم کو ایسا لگے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبت آئی ہے، تو اب جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس مصیبت کے پیچھے جو بھی وزڈم ہوگی، جو بھی حکمت ہوگی، جو بھی مصلحت ہوگی، ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، مگر اتنا تو طے ہے کہ اللہ ہم پہ ظلم نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے یہاں ناٹ ایگزسٹنٹ ہے۔ کوئی کسی پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ آپ لوگ مدد کریں ہماری، کوئی کسی پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ کبھی انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے فقر کے خوف سے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس آج $10,000 ہے، ہو سکتا ہے میری زندگی میں آگے چل کے اور ضروریات آئیں اور $10,000 ایگزاسٹڈ ہو جائے، لہذا وہ چوری کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کرتا ہے انسان کبھی خوف فقر سے۔ فقر کا تصور اللہ کے ہاں ہو سکتا ہے؟ وہ تو غنی مطلق ہے۔ کبھی انسان ظلم کرتا ہے، یہ روایتوں میں موجود ہے، انما یظلم الضعیف، ظلم وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ ظالم تمہیں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ دکھائی دے، مگر اندر سے وہ کمزور ہے اور اسی کمزوری کی وجہ سے وہ ظلم کر رہا ہے۔ انما یظلم الضعیف، صرف ضعیف، صرف کمزور ظلم کرتا ہے دوسروں کے اوپر۔ اور کبھی انسان ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر، اللہ کیا اس کا تصور ہے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی انسان ظلم کرتا ہے کسی کے اوپر انجانے میں، جہالت میں، کیا اللہ کیا اس کا تصور ہے؟ ہم جا رہے تھے، آپ آ رہے تھے ادھر سے، ہماری کوہنی آپ کی کوہنی سے ٹکرا گئی، آپ کو تکلیف پہنچی، ایک طرح کا ظلم ہو گیا ہم سے، انجانے میں ہوا۔ یا ہم نے کوئی چیز اٹھا لی، ہم سمجھ رہے تھے ہماری ہے، مگر وہ ہماری نہیں، آپ کی تھی، آپ کو تکلیف ہوئی، یہ ظلم ہو گیا۔ اللہ کے ہاں کیا جہالت کا تصور ہے کسی بھی شکل میں؟ علیم بکل شیء، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا۔ تو جتنے ظلم کے کازز تصور کیے جا سکتے ہیں وہ اللہ کے ہاں نان ایگزسٹنٹ ہیں، اور جب کازز نہیں ہے تو پھر ظلم کا تصور اس کی ذات کے سلسلے میں محال ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اب ہماری زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں پیش آئیں اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا اس میں ہم قصوروار ہیں، اگر ہم قصوروار ہیں ہمیں اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، اور اگر ہم قصوروار نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، تو اگرچہ ہمیں حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہ آئے مگر وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی بھی عمل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، اگرچہ ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ اور اگر انسان یہ پرسپیکٹو اپنا ڈیولپ کر لے اس دنیا میں، آپ یقین کیجئے کتنا ہی بڑا ظلم کیوں، کتنی ہی بڑی مصیبت اس کی زندگی میں کیوں نہ آ جائے، وہ صبر آزما رہے گا، اس کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں۔ ایک پکنک پہ اسٹوڈنٹس کو لے جایا گیا تھا، اسکول کے اسٹوڈنٹس کی پکنک، اٹس اے ویری بیوٹیفل ایگزامپل۔ اور وہاں پہ جب رات میں ڈنر کا وقت آیا تو کھانا لگا دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا لا کے، مگر فورکس، نائفز اور سپونز ان کا کوئی دور دور تک پتہ نہیں۔ تو اب تھوڑی دیر تک تو بچوں نے انتظار کیا،
کھانا رکھا ہوا ہے، بچے بھوکے ہیں اور ان کے سامنے نہ چمچ ہے نہ کانٹے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر تک انتظار اور پھر اس کے بعد میں چیخو پکار، ارے تو بہت میسی ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے اور بالکل گڑبڑ ہے اور پیسے ضائع ہو گئے، اور ہزار طرح کے جملے اور ہزار طرح کی باتیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے لا کے، جب وہ شور و غوغا اپنے پیک پہ پہنچ چکا، تو وہ اسپونس اور وہ فورکس اور وہ چیزیں لا کے انہوں نے رکھ دی۔ تو بچوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی کہ ان کے ساتھ ایک طرح سے گویا ٹرک کی گئی، یہ چیزیں موجود تھیں، ان کے صبر کو ٹیسٹ کیا گیا، ان کے پیشنس کو ٹیسٹ کیا گیا، تو انہوں نے خیر کھانا کھا لیا، اور نیکسٹ ڈے پھر یہی چیز ریپیٹ ہوئی۔ انہوں نے کھانا لا کے لگا دیا، مگر چمچ کانٹے نہیں۔ اب جو بچوں کا پیشنس کا لیول تھا، صبر کا لیول تھا، وہ بہت بڑھ گیا۔ پہلے تو 2 منٹ کے بعد میں شور مچانے لگے تھے، اور اب 10 منٹ بھی گزر گئے، سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تھرڈ ڈے اگر اسی چیز کو پھر ریپیٹ کیا جائے تو شاید اگر آدھا گھنٹہ بھی گزر جائے تو کوئی شور نہیں مچائے گا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہے، ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے ٹریننگ پرپس کے تحت، ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہمارے پیشنس کو امپروو کرنے کے لیے۔ وہ ایمان اور وہ فیتھ جو بچوں کا ٹریننگ آرگنائزرز پہ تھا، اگر وہی فیتھ اور ایمان ہمارا اللہ پہ ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیز میں بلبلا اٹھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں مایوسی اور نا امیدی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اگر ہمیں نہیں دے رہا ہے تو کیا اس وجہ سے نہیں دے رہا ہے کہ اگر دے گا تو کمی ہو جائے گی اس کے ہاں؟ اگر ہمیں نہیں دے رہا ہے تو صرف یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری ٹریننگ کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہم کو امپروو کرنے کے لیے اللہ عز و جل نہیں دے رہا۔ ہمارے لیے مصلحت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نہیں دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے ہاں ظلم کے کازز کا تصور نہیں کیا سکتا۔ اب دیکھیں، یہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ 5 طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ ذرا فلسفیانہ گفتگو ہے اور علمی گفتگو ہے، لہذا میں اس کو اب کوشش کروں گا کہ تھوڑا لائٹن اپ کروں تاکہ آپ لوگ سوئیں نہیں، الحمدللہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، لیکن ہے کہ آپ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور ہمارے ساتھ چل سکیں، لہذا میں اس کو لائٹن اپ کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ جتنی مصیبتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، 5 صورتیں ہیں، یا یہ مصیبتیں تکفیری ہیں۔ اب یہ تکفیری کا ورڈ جو ہے، اس کا مطلب تو ظاہر سی بات ہے فوراً چلے جاتے ہیں ادھر جو لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، پر تکفیری جب یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مراد ہوتا ہے گناہوں کا کفارہ، یا ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر۔ بہت سے گناہ ہم کرتے ہیں، شب و روز ہم گناہ کرتے ہیں، حقیقت میں بہت سے گناہ ایسے جن کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی میں مصیبتیں بھیج کر ہمارے ان گناہوں کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کر دیتا ہے جن سے ہم نے توبہ نہیں کی ہے یا جن کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں۔ مولا علی کا مشہور جملہ جو ہم لوگ شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، معبود ہمارے ان گناہوں کی بخشش فرما جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی گناہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہماری زندگی میں مصیبتوں کے آنے کی، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اعلان بھی کیا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہاری زندگیوں میں آتی ہیں، میجورٹی آف دیم they come because of your own hands، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے اپنے ایکشنز کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ بہت سی تمہاری گستاخیوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اگر تمہاری گستاخیوں پہ فوری طور پہ اللہ تم کو سزا دینا شروع کر دے، ایک دن بھی تم صبح سے شام نہیں کر سکتے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چاہنے والے موجود تھے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی میں جو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور امام نے تمام مصیبتوں کو ایک ایک کر کے گنانا شروع کیا۔ اس نشست میں کچھ غیر بھی تھے، ادھر والے بھی تھے، تو جب ادھر والوں نے امام کے بیان کا یہ ٹون دیکھا تو جو چاہنے والے تھے ائمہ اطہار کے، ان کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ ارے تم لوگ کتنے گنہگار ہو اور تم لوگ کتنے خطا کار ہو کہ تمہاری زندگی میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے امام فرما رہے ہیں سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، سب تمہاری خطاؤں کی وجہ سے آتی ہیں، سب تمہاری معصیتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو ان کا چہرہ اترنے لگا چاہنے والوں کا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو محسوس کیا۔ اب آپ نے گفتگو کا رخ موڑا اور کہا کہ اللہ رب العزت اہل ایمان اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی غلطی سرزد ہوتی، آپ دیکھیں جو کافر اور جو بد کردار ہیں ان کی زندگیوں میں مصیبتیں کم ہوتی ہیں، مومنوں کی زندگی میں مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ ایگزیکٹ روایتوں کے الفاظ ہیں۔ فرعون اتنے برسوں تک زندہ رہا، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس ملعون کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ فرعون اسے سر درد بھی نہیں ہوا۔ اور حضرت موسیٰ کی زندگی کو دیکھیے، مصیبتوں میں گھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ روایتوں میں ملتا اذا حب اللہ عبدا غتہ بالبلاء غتہ، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بلائیں اور مصیبتیں اس طرح سے نازل کرتا ہے جیسے بارش کا پانی پہاڑوں سے نیچے جب آتا ہے تو ایک طوفانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح سے تم میں سے کوئی انسان جب کسی سفر پہ جاتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے تحفے لاتا ہے، اسی طرح سے اللہ عز و جل اپنے مومن اور متقی اور پرہیزگار بندوں کی زندگی میں بلاؤں کے تحفے بھیجتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسی عنوان سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بیک گراؤنڈ آپ کے پیش نظر۔ پھر امام نے کہا کہ یہ مصیبتیں مومنین کی زندگی میں کیوں آتی ہیں؟ مومنین کی زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ جو گستاخیاں ان سے ہو رہی ہیں اللہ کی شان میں، جو نافرمانیاں ان سے ہو رہی ہیں، جو انہوں نے وہ گناہ کیے ہیں جن کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں ہیں، جب متوجہ نہیں تو توبہ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت یہ مصیبتیں بھیج کر ان کے گناہوں کو کریکٹ کر دیتا ہے، اسی دنیا میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیتا ہے اسی دنیا میں، تاکہ موت کے وقت ان کی سختیاں کم ہو جائیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مومن کو بخار آتا ہے، جب مومن کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، مولا علی کا جملہ نجو العالم میں موجود ہے، تو گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مومن کی زندگی میں یہ مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور اگر مصیبتیں ابھی اور اگر گناہ ابھی بھی رہ گئے جن کا کفارہ ادا نہیں ہو سکا تو موت کے وقت کی سختیوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کمپنسیٹ کرتا ہے، اور اگر موت کے وقت کی سختیوں کے ذریعے بھی ہمارے گناہ ابھی تک ریموو نہیں ہو سکے تو اللہ رب العزت عذاب برزخ کے ذریعے سے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ روز قیامت جب ہم وارد صحرائے محشر ہوں تو ہم گناہوں سے دھلے ہوئے ہوں، پاک و پاکیزہ ہوں اور خلد بری میں داخل ہو سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ رجس ہے اور خلد بری پاکیزگی کا مقام ہے۔ جو پاکیزگی کا مقام ہو وہاں پہ ناپاکیزگی کی انٹری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت اس طرح سے ہماری زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے۔ مولانا روم جو بہت بڑے فلسفر اور عرفان کی منزل میں ان کا اپنا نام ہے، وہ کہتے ہیں برنمت مردی، برنمت چوبی کے انرا مرد زد، برنمت انرا نزد برگرد زد۔ اگر کوئی کسی کارپیٹ کو لے کے، اس مثال کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی کسی کارپیٹ کو لے کے اس پہ وہ ڈنڈے سے مارتا ہے اس کی گرد جھاڑنے کے لیے، اس کو پرج آؤٹ کرنے کے لیے، اس میں سے گرد و غبار کو دور کرنے کے لیے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کارپیٹ کو بیٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس گرد کو پیٹ رہا ہوتا ہے؟
اس گرد کو جھاڑ رہا ہوتا ہے، اس کارپیٹ سے اس کو کوئی بغض نہیں ہے، اس کو کوئی عناد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو گناہوں سے پرج کر رہا ہوتا ہے، گناہوں سے ریموو کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت سزا نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک وجہ ہے مصیبتوں کے آنے کا، گناہوں کا کفارہ۔ اور دوسری وجہ مصیبتوں کے آنے کی ہے تنبیہ، تکفیری مصیبتیں، تنبیہی مصیبتیں۔ تنبیہی مصیبتیں کیا ہیں؟ کہ ہم کو اللہ عز و جل الرٹ کرنا چاہتا ہے، ہم ادھر ادھر جا رہے ہیں، ڈائریکشن میں ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہے ہیں، صراط مستقیم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہم کچھ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان کہیں سے کمزور پڑ رہا ہے، ایمان ڈاواڈول ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہے، اسی طرح سے دولتیں، نعمتیں، خوشیاں ہماری زندگی میں امٹ امٹ کر آتی رہیں تو ہم ایونچولی عین ممکن ہے صراط مستقیم سے برگشتہ ہو جائیں۔ لہذا رب العزت ایسے موقع پہ ہم کو الرٹ کرنے کے لیے، ہم کو متوجہ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں کچھ بلائیں ڈال دیتا ہے، کچھ مصیبتیں ڈال دیتا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے اسپیڈ کنٹرول بیریئر کا کام کرے۔ ورنہ جس تیزی کے ساتھ انسان ترقی کر رہا ہے دنیا میں، اگر اسی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا رہے تو پھر وہ عین ممکن ہے کہیں پہ جا کے کریش کر جائے۔ تو اس کریش کو روکنے کے لیے اللہ اسپیڈ کنٹرول بیریئرز ہماری زندگی میں مصیبتوں کی شکل میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب روڈز بنائے جاتے ہیں تو اگرچہ صحراؤں میں روڈز بنائے جاتے ہیں، ڈیزرٹ سعودی عربیہ وغیرہ میں، جہاں اگر چاہیں تو لٹرلی وہ اتنی سیدھی روڈ بنا سکتے ہیں کہ آدمی اسٹیئرنگ چھوڑ کے اطمینان سے بیٹھا رہے اور اس کا سفر جاری رہے گا، مگر وہاں کے اوپر بھی روڈ کو وہ ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر بالکل سیدھی روڈ بنا دیں تو انسان سو جائے گا، تو اس کو بیدار رکھنے کے لیے اس میں وہ تھوڑا سا ٹرن دے دیتے ہیں، ٹویسٹ دے دیتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہلی کر دیتے ہیں، سلوپی کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ انسان جاگتا رہے۔ مصیبتیں بھی ہماری زندگی میں یہی رول ادا کرتی ہیں۔ یا یہاں کینیڈا میں بھی آپ سفر کرتے ہیں، ہائی وے پہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو کبھی اگر تھوڑا سا آپ کو نیند آ جائے یا آپ غافل ہو جائیں، گفتگو میں مشغول ہو جائیں، زیادہ ایموشنل ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ کا کنٹرول ادھر ادھر ہو، ڈس بیلنس ہو، تو آپ کی گاڑی ایک عجیب و غریب آواز آتی ہے آپ کی گاڑی سے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ روڈ کے سائڈز میں انہوں نے گرووز بنا رکھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرووز کہتے ہیں نا۔ انہوں نے روڈ کے سائڈ میں گرووز بنا رکھے ہیں کہ جب آپ کی گاڑی وہاں پہ پہنچے تو ایک عجیب طرح کی اسکویکی ساؤنڈ ہو، جس کی وجہ سے آپ الرٹ ہو جائیں، آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے گرووز ہیں، تاکہ اگر تم سو رہے ہو، خواب غفلت میں مبتلا ہو رہے ہو، دولت کے نشے میں مدہوش ہو رہے ہو، تو الرٹ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، تاکہ کریش سے بچ جاؤ۔ اور اس سلسلے میں مولا علی کا خوبصورت جملہ دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام، کوئی بھی بات کتنی خوبصورت کر لیجئے، اگر ان کا ذکر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بات ادھوری رہ گئی، اس لیے کہ وہ امام الکلام بھی تھے، امام الانام کے ساتھ ساتھ امام الکلام بھی تھے، وہ خلق خدا کے امام بھی تھے اور کلام میں بھی میر کارواں تھے۔ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس سے بہتر نہ کوئی کہہ سکا اور نہ کہہ سکے گا۔ مولا علی کا اس سلسلے میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں الغفلۃ اضر الاعداء، سب سے بڑا دشمن انسان کا اویئرنس کی کمی ہے، غفلت ہے۔ جہاں انسان وہ اب پاکستان میں کیا لکھتے ہیں ہم کو نہیں پتا، لیکن ہندوستان میں جب آپ بس وغیرہ میں سفر کیجئے تو وہاں سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ یہاں پہ گھٹی سے مراد وہ گھٹی نہیں ہے، ڈیکریز نہیں، وہ نہیں ہے، گھٹی سے مراد اکڑ۔ ساودھانی ہٹی، جہاں الرٹنس میں کمی آئی
दुर्घटना घटी यानी हादसा रोनमा हुआ। मौला फरमाते हैं अलगफलत अदर्रुल आदा, इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गफलत है। आप देखें रोड पे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, आप हिस्ट्री उनकी पढ़िए एक्सीडेंट्स की। ऐसा नहीं है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हैं उनको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता। अगर नहीं पता तो पास कैसे किया उन्होंने एग्जाम? तो रूल्स रेगुलेशंस पता है। एक्सीडेंट्स की मेन वजह, दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं मगर मेन वजह गफलत है, अवेयरनेस की कमी है, अलर्टनेस की कमी है। दुनियावी रोड्स पर भी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स गफलत की कमी की वजह से होते हैं, और अल्लाह की तरफ ले जाने वाले रोड यानी सिरात मुस्तकीम पे भी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स गफलत की वजह से होते हैं, अलर्टनेस की कमी की वजह से होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मुसीबतें हमारी जिंदगी में भेजी हैं, और अल्लाह भेजता रहता है। हमें नहीं पसंद होती मुसीबतें, वो नेचुरल है, लेकिन अगर हम इन हकीकतों को समझ लें तो फिर एटलीस्ट हम कोई ऐसा लफ्ज अपनी जबान पे नहीं लाएंगे जो हमारे ईमान के खिलाफ होगा, जिसमें शिकवा और शिकायत होगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को आप देखिए, मुसीबतों पे कैसे साबिर हैं, साबिर नहीं बल्कि शाकिर हैं। हम साबिर होने की मंजिल में स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो सब्र की मंजिल से गुजर के मुसीबतों पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। इमाम आली मुकाम ने वो आखिरी सजदा तमाम मशक्कतों के बावजूद क्यों किया? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को आप देखिए, जब घोड़े की बुलंदी से जमीन पे आए हैं, 1900 हैं जख्म तने चाक चाक पर, इसके बावजूद भी इमाम हुसैन के जुमले क्या हैं? अल्लाहुम्मा अंत मुतआलिल मकान अज़ीमुल जबरूत शदीदुल मिहाल गनीयुन अनिल खलाइक ज़कूरुन इज़ा ज़ुकिरता शकूरुन इज़ा शुकिरता। बेसाख्ता अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र। क्यों? इसलिए कि मुसीबतों को देखने का पर्सपेक्टिव उनका अलग था और हमारा अलग है। अगर हम मुसीबतों पे सब्र करना चाहते हैं, मुसीबतों पे शुक्र करना चाहते हैं, मुसीबतें हमारे ईमान को हिला ना सकें। इमाम हुसैनी का जुमला आप फरमाते हैं, अल मुमिनु कल जबलिर रासिख, मोमिन की मिसाल मजबूत पहाड़ जैसी होती है, ला युहर्रिकुहुल अवासिफ, जिस तरह से मजबूत पहाड़ को हवाओं के झोंके भी हिला नहीं सकते, इसी तरह एक मोमिन को मुसीबतें, दुनिया की सख्तियां, दुनिया की सऊबतें अपनी जगह से हिला नहीं सकती। तो ये दूसरा सबब। और तीसरा सबब मुसीबतों का, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। तो दो सबब हुए तकफीरी, मुसीबतें हमारे गुनाहों का कफ़ारा, ये पहला। दूसरा सबब क्या था? तंबीही, मुसीबतें हमको अलर्ट करती हैं। और तीसरा एस्पेक्ट मुसीबतों का क्या है? तहकीमी, मुसीबतें हमें कंप्लीट करती हैं, मुसीबतें हमें इंप्रूव करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसके लिए मैं ज़्यादा आपका वक्त ना लूं, लिहाजा मैं बगैर किसी तमहीद के सीधे जो असल मुद्दा है उसकी तरफ आऊं। मौला अली ने नहजुल बलागा में एक बहुत खूबसूरत कलाम मौला का है, मैं उसको सिर्फ उर्दू में पेश करूंगा, दामनों की गुंजाइश नहीं। मौला फरमाते हैं कि देखो, आप पहले अपनी मिसाल देते हैं कि मेरे सिलसिले में लोगों को ताज्जुब होता है कि अली की इतनी हार्ड लाइफ है, इतनी हार्डशिप्स अली की जिंदगी में, लेकिन इसके बावजूद अली इतना स्ट्रॉन्ग। जो हार्डशिप अली की जिंदगी में है, जिस तरह की जिंदगी अली मुर्तजा ने अपना रखी है, जौ की रोटियां, दाने गंदुम को कामो दहन से अली ने कभी लगने न दिया, हमेशा जौ की रोटी, और वो भी इतनी सूखी रोटी कि उसे घुटने से तोड़ना पड़ता था। अगर कोई और उसको तोड़ना चाहता था तो तोड़ नहीं पाता था, मौला अली भी उसे तोड़ते थे तो घुटने पर रख के तोड़ते थे। और क्या सख्त जिंदगी, हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मौला कहते हैं कि लोग जब मुझे देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं कि ऐसी जिंदगी, अली को तो हकीकत में कमजोर कर देना चाहिए था इस जिंदगी को, मगर अली इतना मजबूत, इसकी वजह क्या है? मौला इस राज को बड़ी खूबसूरती के साथ फाश करते हैं नहजुल बलागा में। आप फरमाते हैं कि देखो, दरख्त दो तरह के होते हैं, इस मिसाल को और से सुनिए आप। दरख्त दो तरह के होते हैं। कुछ दरख्त वो होते हैं जो बागबान की
محبت اور شفقت کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں جو گارڈنز میں لگائے جاتے ہیں، اور کچھ درخت وہ ہوتے ہیں جو صحراؤں میں اگتے ہیں، انہیں نہ کوئی پانی دینے والا ہے، نہ ان کی کوئی کیئر کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی خاطر مدارات کرنے والا ہے، نہ ان کے کوئی ناز اور نخرے برداشت کرنے والا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں یہ ہو گئے درختوں کی دو قسمیں، لیکن وہ درخت جو مالی کی کائنڈنس اور شفقت کے نتیجے میں پروان چڑھتا ہے، وہ کمزور بھی ہوتا ہے، اس کی لکڑی میں طاقت بھی کم ہوتی ہے، اور اگر جلایا جائے تو اس میں وہ حرارت بھی نہیں ہوتی، وہ شعلے بھی نہیں اٹھتے۔ لیکن وہ درخت جو صحرا میں ہواؤں کے تھپیڑوں میں پروان چڑھتا ہے اور بس قدرت کے کرشموں اور رحم و کرم پہ آگے بڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ درخت مضبوط بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی لکڑی میں دم بھی زیادہ ہوتا ہے، اسے جلایا جائے تو شعلے میں بھڑک بھی زیادہ ہوتی ہے، شعلے میں چمک بھی زیادہ ہوتی ہے، اور گرمی بھی اس کی بہت شدید ہوتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ناز و نعمت کی زندگی تمہیں مضبوط بنائے گی تو یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مصیبتیں انسان کو محکم بناتی ہیں، آسائشیں انسان کو کمزور بناتی ہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے تربیت اولاد کے سلسلے میں، آپ فرماتے ہیں اخشوا شنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے مضبوط ہوں، اسٹرانگ ہوں، وہ دنیا کے مصائب و شدائد کے سامنے نبرد آزما رہیں، قدم قدم پہ وہ لڑکھڑائیں نہیں، وہ کمزور نہ ہو، ایک غلطی جو تم سب کرتے ہو وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو حد سے زیادہ ناز و نعمت دیتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اخشوا شنو، بچوں کو مضبوط بناؤ، بچوں کے ساتھ کچھ سختیاں بھی ہوں، سختیوں کا مطلب نعوذ باللہ ان کو مارنا نہیں ہے، اخشوا شنو، ڈیلیبریٹلی ان کی زندگی میں مصیبتوں، سختیوں اور ہارڈ شپس کے کچھ ایلیمنٹ کو تمہیں رکھنا ہوگا۔ فَإِنَّ النِّعْمَةَ لَا تَدُومُ، حضور کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے، نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ Think about rainy seasons۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اس عنوان سے پروان چڑھایا ہے کہ وہ کبھی نہ سننے کے عادی نہ رہ جائیں، جو ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، وہ اولاد سے محبت اور تربیت اولاد کا ایلیمنٹ یہ سمجھتے ہیں، اولاد سے محبت کا ثبوت یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کبھی نو نہ کہیں، جو بھی بچہ کہے یس، جو بھی بچہ کہے یس، اس نے آئی پیڈ کی ڈیمانڈ کی یس، اس نے لیٹسٹ ماڈل آئی فون کی ڈیمانڈ کی یس، جو کچھ بھی وہ کہتا جاتا ہے یس یس، سیپریٹ لیپ ٹاپ کی ڈیمانڈ کی یس، سیپریٹ کمپیوٹر کی ڈیمانڈ کی یس۔ ہم سمجھتے ہیں یس کہنا قدم قدم پہ محبت کا حق ادا کر دینا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں یہ یس کہتے کہتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ اتنا کمزور ہو جائے کہ جب اسے نو سننا پڑے اپنی زندگی میں تو وہ سنبھل نہ سکے، وہ زمین بوس ہو جائے۔ لہذا بچوں کی تربیت میں اس ایلیمنٹ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اور آپ دیکھیں جانور جب اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں تو کس طرح سے اڑنا سکھاتے ہیں؟ کتابوں کو جب آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ وہ جو گوریا یا دوسرے جانور اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں وہ گھونسلے سے نکال کے جب بچے تھوڑا سا بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو فضا میں چھوڑ دیتے ہیں وہ جانور، اور جب وہ گرنے لگتے ہیں، بالکل گرنے لگتے ہیں، وہ پھڑپھڑاتے ہیں، اپنے ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور جب گرنے لگتے ہیں تب ان کو آگے سنبھال لیتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ بچے اڑنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سب کچھ آسانی سے دے نہیں دینا چاہیے، جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں، جو ہماری زندگی کے پرابلمز ہیں، جو منی میکنگ کے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، انہیں بھی اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ بچے سمجھیں، اس کو اپریشیٹ کریں، ورنہ سب کچھ آپ انہیں لا لا کے دیتے رہیں گے اور وہ کسی بھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اور صورتحال یہی ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہیں ہر مہینے موبائل فون اپنا چینج کر رہے ہیں،
بلا وجہ موبائل فون اپنا چینج کر رہے ہیں. ایک ماڈل آیا وہ چاہیے, اور ایک مہینے کے بعد میں اس کو ای بے پہ بیچ دیا, اب دوسرا ماڈل چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا درس دیا ہے, یہ جو ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں مصاحف میں کہ امام عالی مقام نے جب حضرت علی اکبر واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنی پیاس کا ذکر کیا ہے تو امام نے کیا کہا, اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے لال علی اکبر تم تو جانتے ہو کہ میں کتنا پیاسا ہوں. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے, مگر یہ کہنے کے بجائے امام نے علی اکبر سے کیا کہا, اے میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو, تاکہ علی اکبر محسوس کر سکیں اس کیفیت کو جس کیفیت سے امام گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اپنی زندگی کی کیفیتوں کو محسوس کرانا چاہیے, نیگیٹو وے میں نہیں, پوزیٹو وے میں. اس طرح سے نہیں کہ بچے ڈر جائیں اور وہ مایوس ہو جائیں, نہیں, اس عنوان سے کہ تاکہ وہ سیکھ سکیں, زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو سمجھ سکیں اور فیوچر کے لیے اپنے کو آمادہ کر سکیں. تو یہ حقیقت میں مصیبتوں کا تیسرا اسپیکٹ. اور پھر مصیبتوں کا چوتھا اسپیکٹ جو روایتوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مصیبتیں کبھی کبھی سزا کے طور پر آتی ہیں. البتہ روایتوں کے مطابق یہ مصیبتیں کافروں کی زندگی میں آتی ہیں, یہ مصیبتیں منافقوں کی زندگی میں آتی ہیں. اہل ایمان کی زندگیوں میں اس طرح کی مصیبتیں نہیں آتی, اس لیے کہ اہل ایمان پہ اللہ سزائیں نازل نہیں کرتا. اور پانچواں اسپیکٹ جو مصیبتوں کا ہے, مصیبتیں کبھی کبھی ترفیعی ہوتی ہیں. تو مصیبتیں تکفیری ہوتی ہیں, مصیبتیں تنبیہی ہوتی ہیں, مصیبتیں تحکیمی ہوتی ہیں, اور مصیبتیں تعذیبی ہوتی ہیں سزا کے لیے. اور پانچواں اسپیکٹ مصیبتیں ترفیعی ہوتی ہیں, درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں, درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. اور اگر ترفیعی مصیبتوں کو آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا سے بالا تر کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. کربلا میں جو مصیبتیں امام حسین کی زندگی میں ہیں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں ہیں, یہ کسی اور مقصد سے نہیں, صرف ایک مقصد سے, ترفیعی, ان کے درجات میں بلندی آئے اور دنیا ان سے سبق سیکھے. چنانچہ جب یزید ملعون نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے امام سجاد سے خطاب کر کے کہا کہ یہ جو مصیبتیں آپ کی زندگی میں آئی ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ نعوذ باللہ آپ لوگوں نے غلطیاں کی, فبما کسبت ایدیکم. امام نے فوراً اسے ٹوکا اور قرآن کی دوسری آیت پڑھی, کہا کہ یہ آیت ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جو آیت ہم سے ریلیٹڈ ہے وہ سورہ حدید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہے, درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں, عظمتوں میں اضافے کے لیے آتی ہیں. آپ قرآن کریم کو پڑھیے, انبیاء و مرسلین کی زندگی مصیبتوں سے بھری ہے, وہ تو معصوم تھے, ان کی زندگی میں مصیبتیں کیوں؟ درجات کی بلندی کے لیے. کہیں آدم فراق پسر میں گریہ زاری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, کہیں نوح قوم کی سختیوں سے تنگ اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے دبے ہوئے مگر اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے نظر آئیں گے. کہیں ایوب اموال, اولاد, دنیا کی تمام نعمتوں سے محروم ہو کر ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر جس کا کوئی علاج نہ ہو سبوح قدوس کہتے ہوئے نظر آئیں گے. کہیں یحییٰ کا سر کاٹ کے ایک زنازادے کے لیے تحفے کے طور پہ جاتا ہوا دکھائی دے گا. کہیں ابراہیم خلیل آتش نمرود میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. کہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت موسیٰ کہیں فرعون کے شر سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کہیں قوم کی سرکشی, ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی سے پریشان نظر آئیں گے. حضرت عیسیٰ قوم کی جفاکشی اور قوم کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے نتیجے میں عرش اعلیٰ کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
اور وہ کہ جو نبیوں کا نبی تھا، رسولوں کا رسول تھا، وہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا ما اوذی نبی کما اوذی، جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں اتنی اذیتیں کسی نبی نے بھی نہیں برداشت کی۔ وہ مصیبتیں درجات کی بلندی کے لیے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین سے فرمایا، اے میرے لال حسین، کربلا میں جانا تم پہ فرض نہیں ہے، اگر تم کربلا نہ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ میرے لال حسین کچھ منزلتیں ہیں جو شہادت کے بغیر ممکن نہیں، کچھ عظمتیں ہیں جو شہادت کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں جن مصیبتوں پہ امام عالی مقام نے صبر کیا، اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا عظمتیں حسین کو عطا فرمائی، کیا عظمتیں حسین کو عطا فرمائی، اسپیشل ایکسیپشنل عظمتیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری شہادت کے بعد مجھے دفن کرنا، میری قبر بنانا، مگر میری قبر کی مٹی کو شفا کے طور پر نہ اٹھانا۔ یہ خصوصیت مخصوص ہے تاریخ عالم و آدم میں ہمارے جد مظلوم کربلا سے۔ رسول اللہ کی قبر کی مٹی کے لیے بھی کہیں نہیں ملتا کہ ان کے قبر کی مٹی میں شفا ہے، مولا علی کے لیے بھی کہیں نہیں ملتا کہ ان کے قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ یہ مخصوص ہے خصوصیت حسین ابن علی سے۔ تربت حسینی میں شفا۔ دوسری خصوصیت اللہ نے کیا دی امام علی مقام کو؟ دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہوں، تھک گئے ہو، ہار گئے ہو، لا علاج مصیبتوں میں گرفتار ہو، چلے جاؤ قبر حسین پر، قبہ حسینی کے نیچے کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اگر دعا تمہارے مصلحت میں ہے، امپوسیبل ہے کہ رد ہو جائے، قبولیت دعا۔ اور تیسری ایکسیپشنل خصوصیت جو اللہ نے امام حسین کو دی ہے، نسل امامت امام حسین کی نسل، قیامت تک کے ہادی، قیامت تک کے رہنما، قیامت تک کی بشریت کے رہبر نسل حسین سے۔ امام سے کسی نے پوچھا، مولا یہ جو رسول اللہ کا ارشاد امام حسین کے سلسلے میں ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہے، مولا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا آپ سب لوگ کشتی نجات اور چراغ ہدایت نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، ہم سب لوگ کشتی نجات ہیں اور چراغ ہدایت ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرح و اوسع، مگر ہمارے جد بزرگوار امام حسین کی کشتی نجات فاسٹر بھی ہے، وائڈر بھی۔ آج دنیا میں جتنے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے جو مذہب حقہ کی طرف آتے ہیں، میجورٹی آف them they come because of امام حسین۔ یہ سب برکتیں اللہ نے امام حسین کو ان مصیبتوں کے عوض دی ہیں جو کربلا میں امام حسین نے فیس کی۔ والصابرین والصابرات، پانچویں خصوصیت اس آیہ کریمہ میں۔ اللہ اکبر، حسین کا صبر کوئی کیا تصور کر سکتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دنیا کے دوسرے تمام صابروں میں اور حسین میں جو فرق ہے وہ یہ، اور ان تمام صابروں میں صاحبان ایمان بھی شامل ہیں، اولیاء اللہ بھی شامل ہیں، انبیاء کرام بھی شامل ہیں، مرسلین بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ دنیا کے تمام صابروں کی زندگی میں جو مصیبتیں ایک ایک کر کے آئی ہیں، حسین کی زندگی میں وہ تمام مصیبتیں بیک وقت جمع دکھائی دیتی ہیں۔
مصیبتیں انبیاء و مرسلین پہ گزری ہیں سب کا خلاصہ کیجئے. 1,24,000 نبیوں نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ تمام مصیبتیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہائی انٹینسٹی پہ آپ کو کربلا میں دکھائی دیں گی. اور وہاں جو مصیبتیں ہیں پوری زندگیوں میں ایک مصیبت 2 مصیبت. مگر حسین ابن علی خصوصیت یہ ہے کہ جتنی مصیبتیں تصور کی جا سکتی ہیں سب اللہ نے حسین کی زندگی میں چند گھنٹوں میں اڑیل دی. مگر حسین نے جو صبر کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال ہے. عجبت من صبر کا ملائکۃ السماء. انسان تو انسان، آسمان کے فرشتے بھی حسین کے صبر پہ حیران. زینب شریکۃ الحسین ہے. یعنی جس طرح سے امام حسین صبر کی اس اعلیٰ منزل پہ ہے اسی طرح سے زینب اولیاء مقام بھی صبر کی اس اعلیٰ منزل پہ ہے. زینب کو خطاب کر کے بھی یہ کہا جا سکتا ہے بی بی آپ کا صبر تو وہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہیں. اچھا دیکھیں، زینب شریکۃ الحسین ہیں مگر بہت سی مصیبتیں ایسی ہیں جن میں حسین شریک زینب نہیں ہے. کربلا میں کوئی مصیبت نہیں جو امام حسین نے برداشت کی ہو جس میں زینب شریک نہ ہو. مگر واقع کربلا کے بعد جو مصیبتیں اس بی بی نے برداشت کی ہیں اس میں حسین شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. ام المصائب، ام المصائب، مصیبتوں کی ماں، مگر صبر کی شان کا. کہاں تاریخ عالم و آدم نے وہ مثال دیکھی ہے کہ 2 جوانوں کی میت ہو اور کوئی ماں گریہ و زاری کرنے کے بجائے ان میتوں کے درمیان سجدہ شکر ادا کر رہی. بس ارباب عزا آپ کے دل نرم ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حق مجلس ادا ہو گیا. چند جملے بی بی کو پرسا دینا ہے، ام المصائب کو پرسا دینا. جناب اون محمد جب سے دفتر شہادت کھلا مسلسل آقا کی خدمت میں آتے رہے، اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے. مگر امام عالی مقام یہی کہہ کے ٹال دیتے تھے، ارے میں تم کو کیسے اجازت دے دوں، اپنا سن و سال دیکھو. اس سن و سال میں کوئی میدان میں مرنے کے لیے جاتا ہے. ارباب عزا تاریخ بتاتی کہ بچے بار بار آئے مگر آقا نے اجازت نہ دی. زینب اولیاء مقام نے کہا اے اون محمد تم ابھی تک میدان میں نہ گئے؟ کیا تم میدان میں اس وقت جاؤ گے جب قاسم کام آ جائیں گے؟ کیا تم میدان میں اس وقت جاؤ گے جب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ جائے گی؟ اے میرے لال جاؤ، میدان میں جاؤ. کہا کہ مادر گرامی کیا کریں، مامو جان کی خدمت میں بار بار جاتے ہیں مگر وہ اذن وغیرہ نہیں دیتے. کہے میرے لال جاؤ، میں تمہارے ساتھ آتی ہوں. اون محمد آئے اور آنے کے بعد آقا کے سامنے کھڑے ہو کے میدان میں جانے کی اجازت کی بھیک مانگنے لگے. امام حسین نے پھر وہی جملے کہنا شروع کیے، کیسے اجازت دے دوں، کیوں کر اجازت دے دوں. زینب اولیاء مقام پسے پردہ سے بولی اے میرے ماجائے یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں. کہا بہن زینب ذرا تم ہی سمجھاؤ، یہ میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں، میں انہیں میدان میں کیسے بھیج دوں. کہا آقا، کہا بھیا آپ کی بہن زینب نے آج تک آپ سے کوئی خواہش نہیں کی ہے، آج تک آپ سے کوئی تمنا نہیں کی ہے. زینب پہلی اور آخری مرتبہ کوئی خواہش کرنے جا رہی ہے. میرے ماجائے زینب کی اس خواہش کو رد نہ کیجیے گا. میرے ماجائے ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. ہاں ارباب عزا اب آقا حسین مجبور ہو جاتے ہیں، اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. اون محمد میدان کارزار میں آتے ہیں. جعفر طیار کے پوتے تھے، حیدر کرار کے نواسے تھے، عباس علم بردار نے تربیت کی تھی، حسین نے جنگی مشق دی تھی. ہاں ارباب عزا خوب لڑے، خوب داد شجاعت دیا، 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے تھے مگر ان منافقوں کو جنگ کا مزہ چکھا دیا. ہاں ارباب عزا اب یہاں پہ کسی روایت میں تو نہیں ملتا، البتہ مرثیہ نگاروں نے یہ منظر نقل کیا ہے کہ بچے جنگ کرتے کرتے فوجوں
کو پیچھے ڈھکیلتے ڈھکیلتے وہ منزل آئی کہ دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ جب بچوں نے دریائے فرات کے پانی کو دیکھا تو ایک نے دوسرے کو پکار کے کہا بھیا اب آگے قدم نہ بڑھانا، آگے دریائے فرات ہے، کہیں اماں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم میدان جنگ چھوڑ کے دریائے فرات کی طرف جا رہے ہیں اور اصغر سے پہلے اپنی پیاس بجھانا چاہتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، کیا تربیت کی ہے زینب اولیاء مقام نے۔ آخرکار 3 شب و روز کے بھوکے اور پیاسے بچے تھے، کہاں تک لڑتے، بہت سے دشمنوں کو واصل نار کیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ زخموں کی تاب نہ لا کے گھوڑے سے زمین پہ آئے اور تڑپ کے آواز دی مامو جان غلاموں کی خبر لیجئے۔ ہاں ارباب عزا، اس آواز کو سننے کے بعد آقا حسین آگے بڑھے، عباس علم بردار کو بھی ساتھ میں لیا۔ اے بھیا عباس، ارے میدان میں 2 شیر گر رہے ہیں، حسین تنہا نہ اٹھا سکے گا۔ ہاں عزادارو، حسین آئے، عباس آئے، ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، لائے اور لا کے خیمے میں رکھ دیا۔ کسی نے جا کے بی بی زینب سے کہا بی بی چلیے آپ کے لال آ گئے۔ بس ارباب عزا، تڑپ کے زینب نے کہا ارے میرے لال میدان سے واپس آ گئے، میں نے تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں ارباب عزا، فضہ نے کہا اے بی بی ارے ذرا چل کے دیکھیے تو صحیح آپ کے لال کس عالم میں آئے ہیں۔ ہاں ارباب عزا، تاریخ یہ بتاتی ہے زینب اولیاء مقام اون و محمد کے لاشے پر نہیں آئی، لاشے پر آنے کے بجائے ایک گوشے خیمہ میں اپنا سر سجدہ معبود میں رکھا۔ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری قربانی کو تو نے قبول کر لیا اور مجھے روز محشر اماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ ارباب عزا، زینب اولیاء مقام جو ہر شہید کی میت پہ سب سے پہلے آتی تھی، اون و محمد کی میت پہ نہیں آتی۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ماجایا جب میری طرف دیکھے اور میری آنکھیں میرے ماجائے کی آنکھوں سے ملیں تو حسین کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ اے بی بی، ارے تمہاری نسل مجھ پہ قربان ہو گئی، حسین شرمندہ ہے، اون و محمد شہید ہو گئے۔ اس وجہ سے زینب اولیاء مقام اون و محمد کی میت پہ نہ آئیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب ارباب عزا، آپ حضرات مصائب سنتے رہتے ہیں کہ زینب نے اون و محمد پہ آنسو نہیں بہائے، یہاں تک کہ زندان شام میں بھی جب رہائی کے بعد تبرکات واپس لائے گئے ہیں اور شہداء کے سر واپس لائے گئے ہیں، تو جب ایک سر آتا تھا تو اس سر سے جڑی ہوئی بی بی اٹھتی تھی اور اس کو لے کے اپنی آغوش میں اس کے گرد و غبار کو صاف کرتی تھی۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زندان شام میں 2 ننھے سر 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے سر لائے گئے، مگر انہوں لینے کے لیے کوئی بی بی نہ اٹھی۔ ایک شامی عورت نے پوچھ لیا اے بیویو، ارے کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ہاں ارباب عزا، زینب برداشت نہ کر سکی، اے بی بی ارے ان بچوں کی ماں زندہ ہے، مگر تم ہی بتاؤ، ارے میں اپنے ماں جائے حسین پہ روؤں، حسین فاطمہ کے لاڈلے پہ روؤں، یا اپنے لال اون و محمد پہ گریہ وزاری کروں؟ ہاں ارباب عزا، زینب نہیں روتی، مگر علماء نقل کرتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے سے گزر کر شام پہنچا اور شام کی منزلوں سے گزر کر کربلا سے ہوتا ہوا دوبارہ مدینے پہنچا اور زینب اولیاء مقام اپنے گھر میں آئی، اس حجرے میں پہنچی جہاں اون و محمد کے 2 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ ان مصلوں پہ نظر پڑی، ماں کی ممتا جاگی، تڑپی، کربلا کا رخ کیا، اے میرے لال اون و محمد اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں نے ہمیشہ اپنے بھیا کا ماتم کیا، تم پہ کبھی ماتم نہ کیا۔ واہ مصیبتہ، واہ